خصوصاً مالی پریشانی لوگوں کو آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہر طرف مہنگائی ہے، حالات ایسے ہیں معاشی طور پر بہت زیادہ مہم، ایسی حاجت جو آپ نے بہت سے وظائف ابھی تک پڑھے ہیں، آپ وظائف پڑھ کر تھک گئے ہوں گے، ملازمت نہیں مل رہی، آپ کو کاروبار کی مشکلات ہیں، آپ کو رزق کی تنگی ہو رہی ہے، آپ کو جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، دشمنوں کا مسئلہ ہے۔ الحدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، عجیب و غریب آیت حدیث شریف میں آتا ہے۔ دیکھو سورۃ الحدید اور اسی طرح سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ پانچوں صورتیں سبحہ اور یسبحہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے ان پانچ صورتوں کو حدیث میں مسبحات فرمایا گیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان پانچ صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، جو یقیناً اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ هو الاول، اول بھی وہی، هو الآخر، آخر بھی وہی، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا جو اللہ موجود تھا، والآخر، وہی آخر بھی ہے۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن اللہ کی ذات کو فنا نہیں آئے گی۔ ظاہر تو ایسا ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ کو دیکھو، اللہ آپ کو نظر آئے گا۔ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات آتی ہے، دن آتی ہے، درختوں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو اور پانی کو دیکھو، خوراکوں کو دیکھو، جس چیز کو آپ دیکھیں گے اللہ کی ذات نظر آئے گی، کیونکہ یہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ خود اپنے آپ کو دیکھو، اللہ کو پہچان لو گے۔ اور باطن بھی ہے، خفیہ بھی ہے، کہ اس کو کوئی دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس کو جنت میں انشاءاللہ دیدار نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، علیم ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ یقیناً اسم اعظم ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کا آج آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں اسم اعظم کا کہ انشاءاللہ العزیز اس میں کسی قسم کا شبہ اور شک نہیں کہ انشاءاللہ ضرور آپ کی جو بھی مراد ہوگی پوری ہوگی۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اسم اعظم کے ساتھ، انشاءاللہ تیر بہدف کام کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ کو کبھی خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ کے متعلق یا دین حق کے متعلق کوئی وسوسہ آنے لگے تو فوراً اس آیت کو پڑھیں آہستہ سے، انشاءاللہ وسوسے جاتے رہیں گے، شیطانی وساوس اس آیت سے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، جب آپ کو کوئی خاص مہم پیش آ جائے، آپ کا خواہ نوکری کا مسئلہ ہو، نوکری نہیں مل رہی، ملازمت نہیں مل رہی، آپ کو کاروبار کی مشکلات ہیں، آپ کو رزق کی تنگی ہو رہی ہے، آپ کو جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، دشمنوں کا مسئلہ ہے، چونکہ اسم اعظم سے تو ہر کام بن جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، 1000 آیتوں سے بہتر ہے یہ آیت۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ذرا دل سے اس کو پڑھ کر پھر دیکھیں کہ اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آپ کو جب کوئی مہم پیش آ جائے، ایسا مہم، ایسی حاجت جو آپ نے بہت سے وظائف ابھی تک پڑھے ہیں، آپ وظائف پڑھ کر تھک گئے ہوں گے یقیناً، کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہیں آج کل،
خصوصاً مالی پریشانی لوگوں کو آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہر طرف مہنگائی ہے، حالات ایسے ہیں، معاشی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے لوگ۔ تو آپ کی خواہ پریشانی معاشی ہو یا جانی ہو، مالی ہو، دشمنوں کے متعلق ہو، انشاءاللہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک بار آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ کی جو خواہش ہوگی، یہ وظیفہ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جو جائز مقاصد ہو۔ تو آپ ایسا کریں کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی دونوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا کریں، صحیح تلفظ یاد کریں، اور پھر انشاءاللہ 11 بار درود شریف اسی طرح پڑھیں، درود ابراہیمی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، اور جب 313 بار پورا ہو جائے تو اس کے بعد 11 بار پھر درود شریف پڑھیں، اسی طرح جو پہلے پڑھا درود ابراہیمی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد خوب دل سے دعا مانگے اپنی حاجات کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز 21 دن تک یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ 21 دن پورے نہیں ہوئے ہوں گے کہ آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ دل سے پڑھیں، تلفظ کسی قاری کے ساتھ، کسی جاننے والے کے ساتھ تلفظ اس کا ٹھیک کریں، درود شریف کا بھی اور اس آیت کا بھی۔ بہت ہی عجیب و غریب اثرات ہیں اس آیت کے، انشاءاللہ العزیز آپ کو خود نظر آ جائیں گے۔ اور آخر میں ایک بات کہ ہمارا جو بھی آپ میں سے پشتو جاننے والے ہیں، ہمارا پشتو میں بھی چینل ہے نقشبندی وظائف، تو اس کو بھی انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں، میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو، میرے بہن بھائیوں کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ جدھر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا